بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیتوں، سنگلاخ پہاڑوں، وسیع میدانوں، سحر انگیز صحراؤں، برف پوش چٹانوں، انسانی عقل کو دنگ کر دینے والے دیو ہیکل قلعوں، تاریخی و ثقافتی عمارتوں اور بہتے دریاؤں کی سرزمین ہے۔ یہاں بہت سے سبزے سے ڈھکے پہاڑ، بلکھاتی وادیاں اور جھیلیں موجود ہیں۔ پاکستان ہر لحاظ سے خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ اس کے ہر صوبے میں سیاحوں کے لیے کچھ نہ کچھ دلکش اور دیکھنے کے قابل نظارے موجود ہیں۔ یہ ہر طرح کے سیاحوں کے لیے بہترین جگہ ہے، کیونکہ پاکستان میں خوبصورتی کی انواع و اقسام موجود ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے ہیں اور خوبصورتی کے انوکھے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک تاریخی شہر میں موجود تاریخی قلعے کی سیر کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ میرے چینل لورز آف نالج پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو 171 ایکڑ رقبے پر پھیلے 12 دروازوں والے اس دیو ہیکل اور عالمی ورثہ کو ایکسپوز کریں گے، اور یہ ہے روہتاس قلعہ جہلم۔ ناظرین، روہتاس قلعہ برصغیر کے سب سے بڑے اور مضبوط قلعوں میں سے ایک ہے۔ 16ویں صدی کا یہ عظیم قلعہ جی ٹی روڈ سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ جہلم شہر سے قریباً 16 کلومیٹر شمال مغرب میں ہے۔ یہ قلعہ عالمی شہرت کا حامل ہے اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل مقامات میں سے ایک ہے۔ دوستو، شیر شاہ سوری کا تعمیر کردہ قلعہ روہتاس 948 ہجری مکمل ہوا، جو پوٹھوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی ایک طرف نالا کس اور دوسری طرف نالا گھان اور تیسری طرف گہری کھائیاں اور گھنے جنگل ہیں۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکروں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کیا تھا۔ دراصل گکر مغلوں کو کمک اور بر وقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ کو کسی طور پر گوارا نہ تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا تھا کہ آج میں نے گکروں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ اس قلعہ کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹوں کے بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعہ کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں سے گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک صوفی بزرگ سید میرا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیر شاہ کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی۔ قلعے کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی تھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر 34,25,000 روپے خرچ ہوئے اور یہ 4 سال 7 ماہ اور 21 دنوں میں مکمل ہوا۔ یہ قلعہ 1400 ایکڑ پر محیط ہے۔ قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ہر دروازے کا اپنا مقصد تھا اور اس کی خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ ہزار خانی صدر دروازہ تھا۔ تالاکی دروازے سے شیر شاہ کے دور میں ہاتھی داخل ہوتے تھے۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتی ٹیلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خانی دروازہ لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ کیونکہ کابل کی طرف تھا، اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سہیل دروازہ زحل کی وجہ سے سہیل کہلاتا تھا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہی تھا۔ گھٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گھٹیال پتن کی طرف تھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مقاصد مختلف تھے اور انہیں مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید عالی شان اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج ہیں۔ یہ برج صرف فصیل کی خوبصورتی ہی میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی حصار میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو بادشاہ مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد چھوٹی مگر خوبصورت مسجد ہے۔
یہ قابلی دروازے کے نزدیک واقع ہے۔ یہ مسجد شیر شاہ سوری عہد کی چند انمول اور قابل دید تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی منفرد طرز تعمیر یہ ہے کہ جہاں جہاں عمارت کے اندرونی جانب گنبد موجود ہیں، باہر چھت پر گنبد کے کوئی آثار موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا تو چھتوں کو برابر کر دیا گیا تاکہ بوقت ضرورت استعمال کی جا سکے۔ دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس قلعے میں حویلی مہاراجہ مان سنگھ 5 ہزاری بھی موجود ہے۔ یہ حویلی مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے۔ حویلی مان سنگھ سے 300 گز کے فاصلے پر شمال کی جانب رانی محل موجود ہے۔ اس میں راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری رہتی تھی۔ یہ محل چونکہ اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکا ہے اس لیے لوگ اب اسے کالا محل کہتے ہیں۔ ناظرین، قلعہ میں بڑی بولی اور 7 بولی نامی 2 کنویں موجود تھے جن سے قلعے کے مکین اپنی ضرورت کے لیے پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ قلعے کے جنوبی حصے میں شہر کے لیے پانی جمع کرنے کی غرض سے ایک شاہی تالاب بھی بنایا گیا تھا۔ ایک اور چیز جو قلعے کی انفرادیت میں اضافہ کرتی ہے وہ قلعے کا پھانسی گھاٹ ہے جو سفید محل سے 200 فٹ کے فاصلے پر جنوب مغربی سمت میں نہایت بلندی پر ایک 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اس عمارت کی چھت کے وسط میں 2.5 فٹ قطر کا ایک سوراخ ہے۔ جب تختہ کھینچا جاتا تھا تو مجرم سوراخ سے نیچے لٹک جاتا تھا اور مرنے کے بعد اس کی لاش زمین پر جا گرتی تھی اور ورثہ دروازے کے راستے اسے لے جاتے تھے۔ دوستو، قلعہ روہتاس کی شکست و ریخت کا آغاز اس دن ہوا جب ہمایوں جو شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تھا دوبارہ شہنشاہ ہندوستان بن کر اس قلعے میں داخل ہوا۔ وہ اس عظیم قلعے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ قلعہ اس کے دشمن شیر شاہ نے بنوایا تھا تو اس نے غصے میں آ کر اسے مسمار کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کی عالمی اہمیت اور اس کی تعمیر پر آئی لاگت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مکمل طور پر مسمار کرنے کی بجائے صرف اس کا کچھ حصہ گرا دیا گیا جو بعد میں دوبارہ تعمیر کرایا گیا۔ قلعے کی اصل تباہی سکھوں کے ہاتھوں ہوئی جو شاہی عمارات کے اندر سے قیمتی پتھر اکھاڑ کر ساتھ لے گئے اور اب قلعے کا بیشتر حصہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری اینٹوں کی صورت میں اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد پاکستان میں ٹورازم کو فروغ دینا ہے تاکہ پاکستان کا پرامن اور حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔